اورنگزیب شاہ جہاں اور ممتاز محل کا تیسرا بیٹا تھا، وہی ممتاز محل جس کے لیے شاہ جہاں نے بنایا تھا تاج محل۔ اورنگزیب شروع ہی سے ایک سیریس قسم کا انسان تھا اور ریلیجن سے بہت زیادہ قریب تھا، یوں کہہ لیجیے کہ ایک آرتھوڈاکس پریکٹسنگ مسلم تھا، اور بہت ساری ایسی روایات جو کہ شاہی محل میں جائز سمجھی جاتی تھی، جیسے کہ شراب پینا، وہ اس کے سخت برخلاف تھا۔ جنگی حکمت عملیہ، ایڈمنسٹریٹو ٹیکٹکس، پالیٹکس کے حوالے سے، علوم ایسے ہیں جیسے لینگویجز کے حوالے سے، اورنگزیب نے جو ہے وہ بچپن سے ہی اپنے آپ کو جو ہے ان علوم سے آراستہ کیا، ان علوم کے بارے میں جانا، ان کو پڑھا۔ ان کی ایڈمنسٹریٹو جو ایبلٹیز تھی وہ کم عمری سے ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ یوں کہہ لیجیے کہ اشوکا نے جو تعلیم بچپن میں حاصل کر لی تھی، وہی تعلیم جو ہے وہ اورنگزیب نے بھی اپنی بچپن میں حاصل کر لی تھی۔ شاہ جہاں نے ویسے تو اپنے جانشین دارا شکوہ کو منتخب کر لیا تھا، ان کا جو جھکاؤ تھا شاہ جہاں کا وہ دارا شکوہ کی جانب بہت زیادہ تھا، کیونکہ دارا شکوہ اتنا زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھا، اس کی وجہ سے اورنگزیب کی آنکھوں میں وہ بڑا کٹکتا تھا۔ اس کا جو بڑا بھائی تھا، ایلڈسٹ سون آف شاہ جہاں، اور دارا شکوہ کے بیچ میں اور اورنگزیب کے بیچ میں جو ہے اختلافات جو ہے وہ بڑھنے لگے تخت نشینی کو لے کر۔ 1646 سے لے کر 1647 تک انہوں نے اپنی فوج کی کمان سنبھالی، پرشینز کے خلاف اور ازبک کے خلاف، ازبک اور پرشینز کے خلاف وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریٹو اسکلز بھی دکھائی۔ 1657 جب شاہ جہاں جو ہے بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، تب جو ہے وہ دارا شکوہ اور اورنگزیب کے بیچ میں تخت نشینی کو لے کر اختلافات جو ہے وہ اپنے عروج تک پہنچ چکے تھے۔ 1658 میں اورنگزیب نے دارا شکوہ کو شکست دی سامو گڑھ کے مقام پر۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی والد کو یعنی شاہ جہاں کو نظر بند کر دیا آگرہ میں۔ اورنگزیب کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ شیواجی مہاراج کی جانب سے تھا، لیکن بالآخر شیواجی کو بھی انہوں نے شکست دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ پرندار کے مقام پر ایک ایگریمنٹ ہوا ان دونوں کے بیچ میں، اور بہت سارے فورٹس تھے جو شیواجی نے اورنگزیب کے حوالے کر دیے۔ تقریباً 20 سے زائد قلعے تھے جو کہ اورنگزیب کے حوالے کیے۔ اس کے علاوہ شیواجی نے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد شیواجی کو کام کرنا تھا اورنگزیب کی سربراہی میں، جس پر انہوں نے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی، اور اس کے بعد کام بھی کرنے لگے اورنگزیب کے ساتھ۔ یہ معاہدہ 1666 میں ہوا تھا پرندار کے مقام پر، لیکن یہ معاہدہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیواجی وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے اسکیپ کیا، اور انہوں نے اپنا ایک الگ جو ہے وہ مراٹھا کنگڈم بنایا۔ ان شارٹ شیواجی مہاراج کو دوبارہ مذاکرات کے لیے آمادہ کیا گیا، لیکن جب شیواجی مہاراج دوبارہ مذاکرات کے لیے گئے تو اورنگزیب نے ان کو ویلکم نہیں کیا، اور شیواجی مہاراج سمجھ گئے کہ اورنگزیب کا ارادہ کیا تھا۔ اورنگزیب کا بیسیکلی ارادہ تھا شیواجی مہاراج کو افغانستان کی سلطنت میں بھیجنے کا، لیکن وہاں بھیجنے کا کیا ارادہ تھا، کس نیت سے بھیجنا تھا، یہ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، شیواجی مہاراج سمجھ گئے ان کا ارادہ جو ہے، اس کے بعد شیواجی مہاراج نے اسکیپ کا پلان بنایا، اور وہاں سے انہوں نے اسکیپ کیا۔ اورنگزیب نے جزیہ جو ٹیکس ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا، جسے اکبر نے جو ہے وہ اسٹاپ کیا تھا۔ جزیہ بیسیکلی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کہ نان مسلمس کو دینا پڑتا ہے کسی مسلم کنٹری میں یا کسی مسلم لیڈر کی لیڈرشپ میں۔ جو اسلامک رولز اس نے لاگو کیے تھے اسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں وہ سارے رولز جو ہے وہ موجود ہیں جو اس نے شریعہ بیسڈ جو ہے وہ امپوسٹ کیے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ اورنگزیب کے پاس جو بڑے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ تھے اس میں 30% جو ہے وہ نان مسلم سے، اور راجپوت کی تعداد اس میں بہت زیادہ تھی۔ بہت سارے مندر ایسے ہیں، بہت سارے ٹیمپل ایسے ہیں جس کو اورنگزیب نے جو ہے وہ گرانٹ فراہم کیا تھا، اور کنٹینیوس بیسس کے اوپر گرانٹ اس کو فراہم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مندر ایسے ہیں جس کو توڑا بھی گیا ہے، لیکن جو ریزن ہے اس بات کا اس نے مندر کیوں توڑے، وہ ریزن بیسیکلی وہاں کے لوگوں نے جب بغاوت شروع کی اس صورت میں جو ہے اس نے صرف ان علاقوں کے مندر توڑے تھے۔ اورنگزیب نے جو ہے وہ ایک مسجد بھی توڑی تھی، شہید کی تھی۔ تو بیسیکلی اس کا ریزن یہ تھا، آپ کہیں گے کہ اس نے مسجد کیوں شہید کی تھی یا توڑی تھی، بیسیکلی اس کا ریزن یہ تھا کہ جس راجہ کے انڈر میں وہ ایریا آتا تھا، اس راجہ نے جو ہے وہ 3 سال سے ٹیکس جو ہے وہ
بھجوایا نہیں تھا بیسیکلی اورنگزیب کو جو مین گورنمنٹ ہے. اس کے بعد جب اس نے ریزن پوچھا کہ اس نے ٹیکس کیوں نہیں بھجوایا تو اس نے کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ وہاں کی اکنامی صحیح طریقے سے نہیں چل رہی، اس وجہ سے وہ ٹیکس نہیں بھجوا پا رہا ہے. تو جب اورنگزیب نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تو پتہ لگا کہ اس نے اپنی ساری جو جمع پونجی ہے وہ مسجد کے نیچے جو ہے وہ مسجد کے اندر چھپا کر رکھی ہوئی ہے. اس صورت میں اس کے بعد پھر اس نے وہ مسجد کو توڑا تھا یا شہید کیا تھا. اورنگزیب بیسیکلی ایک سنی مسلم تھا. اس کے اوپر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا تھا، اس کے علاوہ اپنے بھائیوں کو بھی نظر بند کر دیا تھا. تو یہ بیسیکلی پہلے کا چلا ہوا ایک رول ہے. اورنگزیب کے اس ایکٹ کو آپ اشوکا کے ایکٹ سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں. جب اشوکا جو ہے وہ تخت نشین ہوا تھا اس کے بعد اس نے کیا 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 تھا، اس کو اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، اس بات کا آنسر مل جائے گا.